عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج دنیا میں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو بعد مرتبہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور کبھی تو خودکشی کی فکر کرتا ہے اور کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان پریشانیوں میں پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. توجہ کے ساتھ اگر بات سن لیں گے تو انشاءاللہ میں 17-18 منٹ میں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو خلاصہ ہی عرض ہوگا لیکن پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی پریشانیوں میں کیا ہے. دنیا کے اندر بکری کا بچہ تو بیگم ہو سکتا ہے، بندے کا بچہ بیگم نہیں ہو سکتا. جو بھی کوئی دنیا میں آیا ہے اس کو غم آئیں گے. جنت اور جہنم کو جب پروردگار نے بنایا تو جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو. جبرائیل علیہ السلام نے وزٹ کیا، سب نے رپورٹ دی اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے جو اس کے بارے میں سنے گا تن من دھن لگا دے گا، اور مجھے گمان یہ ہے کہ کوئی جنت سے بچے گا نہیں، سارے جنت میں پہنچ جائیں گے، کوئی رہ نہیں سکتا. ایسی لگتی. اور جہنم اتنی بری جگہ ہے جس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کے غم اور تکلیفیں دنیا سے بہت زیادہ اور بڑی ہوئی ہیں، تو وہ پوری کوشش کرے گا. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا پوری زمین کے اوپر جو جہنم میں چلا جائے، نہ کوئی جھوٹ بولے گا نہ کوئی دھوکہ دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں گھیر دیا، اور جہنم کو انٹرنیٹ کے مزوں میں، موبائل کے مزوں میں، میوزک میں، مکس گیدرنگ میں، بے پردگی میں اور گناہوں کے اندر چھپا دی. جہاں کہا دوبارہ جب واپس آئے سروے کے رپورٹ دی کہ اللہ اب تو جنت کوئی نہیں جاتا اور جہنم سے کوئی نہیں بچتا. تو اس کو تو ڈیزائن ہی پریشانیوں میں کیا ہے. تو ہم نے اپنی ذہن سازی رکھنی ہے کہ یہ پریشانیوں کی جگہ ہے. اگر اس کائنات میں کوئی ایک ایسی ہستی ہوتی جس کو دنیا میں کوئی پریشانی نہ آنی ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی. لیکن آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، انبیاء کو تکلیفیں آئیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ تکالیف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آئیں. پھر لمبی تفصیلات ہیں کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن میری اور آپ کی تسلی کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمایا کہ میرے امتیوں جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگے میرے غموں کو یاد کر لینا. جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگے تم اپنے محبوب، اپنے نبی کے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے غموں کو یاد کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عجیب بات ہے. اس کی اگر تشریح کی جائے تو کیا بنے گی کہ میرے امتیوں جب تمہیں یہ غم نظر آئے نا، تمہاری اولاد کے پاس وسائل نہیں، تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ذرا بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے حالات کو دیکھ لینا. میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبروں میں اتارا، اس کا غور کر لینا. میرے نواز حسین کو شہید کیا، اس واقعے کو ذرا سوچ لینا. تمہیں اگر یہ تنگی ہو کہ تمہارے جسم میں درد ہے، بیماریاں ہیں، اور جسم کے روحوں میں تکلیف ہے، ذرا طائف سے میرے واپسی کے سفر کو یاد تو کر لینا، جب پورا جسم زخموں سے لہو لہان تھا اور میرے جو جوتے تھے وہ خون
بھر کر کے. تمہیں اگر یہ پریشانی پہنچے کہ تمہارے رشتہ دار تمہیں باتیں بناتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں تمہیں، تانے دیتے ہیں، تو ذرا میرے جیسا ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل اور اس کے بیٹوں کو دیکھ لینا. تمہیں اگر یہ ہو کہ تمہاری خواہشات یا ضروریات پوری نہیں ہوتی تو دیکھ لینا کہ میرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور خندق میں میرے پیٹ پہ بندھے ہوئے 2 پتھروں کو دیکھ لینا. اگر تمہیں یہ غم ہو کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے تم غمگین ہو، یا تمہارے رشتے دار دنیا سے چلے گئے تمہیں غم ہے، تو ذرا میرے یتیم پیدا ہونے کو دیکھ لینا، چھوٹی عمر میں میری ماں کے چلے جانے کو دیکھ لینا، اور حمزہ جیسے پیارے چچا کی شہادت کو دیکھ لینا. میرے امتیوں تمہیں کوئی بھی غم ہو، تم اپنے غموں کو میرے مقابلے میرے غموں کے سامنے پیش کرنا، تمہارے غم ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے. یہ نبی علیہ السلام نے ذہن سازی کی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں پریشانیاں آنے کی کہ دنیا کو اللہ نے ڈیزائن ہی پریشانیوں میں کیا. اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ بھی عرض کر رہا ہوں. اب ایک سوال ہے کہ پریشانیاں ہمارے بڑوں کو بھی آتی ہیں، انبیاء کو آئیں، نبی علیہ السلام کو بھی آئیں، صحابہ کو بھی آئیں. پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں وہ پریشان ہو کر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ خودکشی کی طرف نہیں سوچا کرتے تھے. اور ہم پریشانیوں میں جو آتے ہیں تو پریشان ہو کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. بندہ خودکشی کر لے یہ بھی بہت برا، لیکن بندہ غیر اللہ کے در پر چلا جائے پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کی، شاید اس سے بھی زیادہ برا ہو. اب تو ہندوؤں اور عیسائیوں کے پاس دعاؤں کے لیے مسلمان جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ پریشانیاں ان کو بھی آئیں لیکن ان کی پریشانیوں نے ان کے دل کو پریشان نہیں کیا. ہمیں بھی آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، 2 عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، ان کے سامنے آخرت کے غم ہوتے تھے، ہمارے سامنے آخرت کے غم نہیں. ان کے سامنے آخرت کے غم ہوتے تھے، ہمارے سامنے آخرت کے غم نہیں ہیں. جس کے سامنے آخرت کے غم ہوں اس کو دنیا کے غم نہیں لگتے. آخرت کے غم کیا ہے؟ سب سے پہلا غم موت کلمے پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ غم ہے. موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، اس کی فکر لگ جائے، یہ بہت بڑا غم ہے. اور جو موبائل پہ گھنٹوں نامحرموں سے باتیں کرے اور غصے کے اوقات میں گالیاں دے اور زبان سے وعدہ خلافی کرے، ایسے بندے کے لیے موت کے وقت کلمہ مل جانا مشکل ہے. اکابرین نے واقعات دیکھے ہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھے ہیں، ایک شخص کو تلقین کے لیے موت کے وقت کلمے کی 11 روپے کی آواز لگا رہا ہے. ایک کو تلقین کی گئی، کہہ رہے میری بھینس کو چارہ دے دیا. ایک کو تلقین کی گئی، کہتا ہے کہ میری ادھر حلق میں نا میرا وہ ترازو آ کے اٹک گیا جس سے میں لوگوں کو کم تول کے دیتا تھا، باقی دنیا بھر کی ساری باتیں مجھ سے کرا لو، کلمہ نہیں میں پڑھ سکتا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج ایسا نہ ہو کہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے موت کے وقت میں ارادہ کرے اور اس کا موبائل اور اس کا انٹرنیٹ گلے میں آ کے اٹک جائے، کلمہ نہ پڑھنے دے. کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو قرآن کا پیج روز نہیں کھولتے، فیس بک کا پیج دن میں کئی دفعہ کھولتے ہیں. تو موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا، یہ غم ہے. ایک غم آخرت کا. دوسرا غم قبر میں رہنا ہے. کتنا عرصہ رہنا ہے؟ دنیا میں رہے گا کوئی 150 سال، اور قبر میں کتنا رہے گا؟ قبر میں جاتے ہی قیامت کی صبح تک اس نے قبر میں رہنا ہے، اکیلے رہنا ہے، تنہا رہنا ہے. اتنا لمبا عرصہ وہاں رہنا ہے. وہاں کیا بنے گا؟ آج اپنے گھر میں ہر آدمی اپنے بیڈ روم کو اپنے مزاج اور اپنے وسائل کے حساب سے سیٹ کرتا ہے. اس میں بجلی کا نظام لگاتا ہے، اس میں گرمی اور سردی کے حساب سے ایئر کنڈیشننگ کا اور ہیٹنگ کا جو ہے نا وہ نظام بنا لیتا ہے اپنے حساب سے، جس میں وہ کمفرٹ رہ سکے، ساری تیاریاں کرتا ہے. اور دوسرا چھت بناتا ہے تاکہ دھوپ سے، ہوا سے، مٹی سے، چیزوں سے بچا رہے،
گرل لگاتا ہے کوئی مچھر مکھی کوئی جانور اندر نہ آ جائے، تو ایک وہ اپنی آرام کا خیال کرتا ہے، دوسرا پریشانیوں سے بچاؤ کا اہتمام کرتا ہے۔ ہر شخص کمرے میں یہ دو کام ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے حالات کے حساب سے۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ رات کو اگر کمرے میں 5-7 مچھر آ جائیں ہماری رات گزرنا مشکل ہو جاتی ہے، اتنے ہم نازک ہیں۔ تو قبر میں ہم نے قیامت تک رہنا ہے بھائی، وہاں ہمیں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چاہیے، وہاں ہمیں نرم بستر نہیں چاہیے، وہاں کی آسانیاں نہیں چاہیے، تو اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے۔ اور یہاں تو مچھر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی بلی کتا آ جائے گا، وہاں تو سانپ اور بچھو سے شروع ہوگی یہ کہانی۔ ان سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ قیامت تک رہنا ہے، اکیلے رہنا ہے، یہ غم ہے کیا بنے گا وہاں پہ۔ ایک اور غم بھی ہے، وہ قیامت کا خود اپنا دن ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک اکیلا دن ہے۔ سورج قریب ہوگا، زمین گرم ہوگی، اور انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک اور کوئی کندھے تک۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا، اپنے گناہوں میں کے پسینوں میں بوائل ہو رہا ہوگا۔ قیامت کا پسینہ ہوگا، قیامت کی گرمی ہوگی، اور یہ پسینہ نہیں ہوگا، یہ بوائل ہو رہا ہوگا۔ جیسے پریشر کوکر کے اندر آج مرغا ڈال دینا تو وہ اس کا حال ہوگا، اس سے زیادہ برا حال ہوگا اس گرمی کے پسینے میں۔ اس دن کیا بنے گا؟ اس دن عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ غم ہے۔ ایک اور غم پورے صراط، یہ خود ایک مستقل غم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ پورے صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، جو کراس کر کے آگے جنت، جو سلپ ہو کے نیچے گیا جہنم، وہاں میرا کیا بنے گا کہ کراس کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا؟ یہ بھی ایک غم ہے۔ ایک غم اور بھی ہے، وہ غم بہت بڑا ہے، اس کو میزان کہتے ہیں۔ ایک طرف نیکیاں تولی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اس وقت میرا کیا بنے گا کسی کو نہیں پتا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا عمل قبول ہو گیا؟ اور اگر اپنے عمل کی ذرا 1 منٹ کے لیے نا اس کا ایکس رے کر لیجیے، ہمارے جو اعمال ہیں کیا ہیں؟ اخلاص کی کمی کو غور کر لیں، عمل میں کوتاہیوں کو غور کر لیں، کبھی پڑھی نماز کبھی نہ پڑھی، استقامت نہیں، کبھی دکھاوے اور ریاکاری کی وجہ سے، کبھی عجب عجب اور تکبر کی وجہ سے ہم ضائع کر بیٹھے، بڑے بول کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے، اور کبھی کیا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک کام تو الا ماشاءاللہ ہم سارے ہی کرتے ہوں گے، یا بہت سے اکثر لوگ کرتے ہوں گے، ہو جاتا ہے، وہ ہے غیبت۔ جب غیبت ہم نے کسی کی ہے، ہمارے نیک اعمال وہ لے جائے گا۔ اور اگر غور کریں ہماری زندگی کے کتنے دن گزر گئے، 30 40 50 سال گزر چکے ہیں، تو ایک دن ہمارے پاس ہے بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کسی کی غیبت نہ کی ہو۔ اس کے بغیر تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب تک ہم تیسرے بندے کی بات نہ کریں، اس کی کوئی برائی بیان نہ کریں، وہ چاہے سسرال والا ہو چاہے کوئی ہو۔ تو نیکیوں کا تو یہ حال ہوا، یا دکھاوے حسد سے چلی گئی یا غیبت کی وجہ سے کوئی لگی، اپنے پلے وہاں کیا ڈالیں گے، ادھر کیا آئے گا۔ اور گناہ، اپنے موبائل کے استعمال کو انسان دیکھے، بے پردگی میں اور نامحرموں سے ملنے جلنے کو اور باتوں کو دیکھے۔ بہنوں کی وراثت کا جب معاملہ آیا تو میں نے کیا کیا، میرے پاس کسی معاملے کو اختیار آیا فیصلہ کرنے کا، میں نے خدا کے اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے دین کو دیکھا یا اپنی مرضی اور جانبداری کو دیکھا۔ جب مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا، سامنے بیوی تھی اور چھوٹے تھے، اس وقت میں نے کیا کیا، کتنوں کے میں نے دل کو دکھایا، کتنے حق لینے آ رہے ہوں گے، کتنوں سے میں نے پیمنٹ کی بات کی، آپ کو اتنے دنوں میں دوں گا، اور جو چیک ڈس آنر ہوئے اور جو وعدے جو ہے وہ پورے نہ ہوئے، اور کتنے ایسے معاملات جس میں میں نے شریعت کو
پیچھے رکھا، رسم اور رواج کو آگے رکھا، تو یہ جو پیش ہوں گے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ آخرت کے کچھ غم ہیں جن کی ذرا سی آپ کو منظر کشی کی ہے. جس کے سامنے یہ غم ہوں گے اس کو دنیا کے غم ہی نہیں لگیں گے. تو ہمارے بڑوں کو بھی پریشانی آئی، ہم سے زیادہ آئی، ہمیں اس درجے کی کوئی پریشانی نہیں آئی جو ہمارے بڑوں کو آ چکی ہے. وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے آخرت کے غم ہوتے تھے. دنیا کے غم ہی نہیں لگتے تھے کہ گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. دنیا کے غم کتنے ہی زیادہ ہوں، ان کی عمر کتنی ہے جتنی بندے کی عمر ہے، اور وہاں کے غم بہت بڑے اور بہت برے ہیں، سنبھالنا مشکل. تو آخرت کے غم جس کے سامنے آ جائیں اس کو پھر دنیا کے غم نہیں لگتے. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمارے بڑوں کو پریشانیاں پریشان نہیں کرتی تھیں، ہمیں جو پریشان کرتی ہیں کیا فرق ہے؟ کہ پہلی وجہ جو بتائی ہے ذرا خوفناک ہے، اور دوسری وجہ بڑی رحمت والی ہے. وہ کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دو غم اکٹھے نہیں کروں گا. جس کو دنیا میں غم ملیں گے پھر اس کو آخرت میں غم نہیں ملیں گے. اور فرمایا کہ جس کو دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ نے سیدھی جیب میں پیسے رکھے، مارکیٹ شاپنگ کے لیے گئے، غلطی سے آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر پیسے نکالنے لگے تو پیسے نہیں نکلے، یہ کیا ہوا؟ اور چند دنوں میں آپ نے دوسری طرف ہاتھ ڈالا، پیسے مل گئے. علماء نے فرمایا اس تکلیف پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک دن کا بخار، ایک سال کے گناہوں کی معافی. کوئی تکلیف اور پریشانی ایسی نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مومن نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کی پریشانیاں، غم اور حالات آتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور موت کے وقت پاک صاحب اللہ سے ملتا ہے. جب یہ یقین ہو کہ یہ جو تکلیف آئی، یہ جو پریشانی آئی، یہ جو حال آیا، یہ جو میرے یا میرے اولاد کے اوپر، یہ میرے کاروبار کے اوپر پریشانی آئی، اس کی وجہ سے میرے ہی گناہ معاف ہوں گے، میرے ہی درجات بلند ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی اس میں مجھے آسانیاں ملیں گی کہ بندے کو غم پریشان نہیں کرے گا، ڈپریشن کی طرف نہیں جائے گا. اور حقیقت حال یہ ہے کہ جو غم اور پریشانی بندے کو پروردگار کے در پر لے آئے، اصل میں یہ رحمت ہوا کرتی ہے. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. صرف خوشیاں ہوں انسان پھر تکبر پہ بول بیٹھتا ہے. اور اگر کوئی غم آ جائے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ واپس لوٹ آتا ہے، اللہ کے در پر آ جاتا ہے، اللہ رحمت فرما دیتے ہیں. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں، بیماریوں، غموں اور تکلیفوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے در کی طرف لے کر آتا ہے. جو پریشانی رب کے در پر لے آئے، انسان زندگی گزار رہا تھا تو غم آیا، تہجد نہیں پڑھتا تھا، تہجد شروع کر دی. نماز کی پابندی نہیں تھی، کوئی تکلیف آئی، نماز شروع کر دی. نماز پڑھتا تھا لیکن کوئی غم آ گیا، حضرت اب دعا کر دیں، سب کچھ پڑھنے کو بتا دیں، توبہ کی طرف رجوع ہو گیا. موت سے پہلے جو غم بندے کو در پر لے آئے رب کے، یہ تو نعمت ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر نجات کا ذریعہ ہے. اس طرح کی جب فکر ہوگی، ذہن سازی ہو جاتی ہے، پھر غم نہیں لگا کرتے. ایک بالکل آخری بات کر کے بس بات مکمل کر رہا ہوں. کچھ کاروباری لوگ بھی ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے، کاروباری ہو یا نہ ہو، معاش کا مسئلہ تو سب کے ساتھ ہے. حدیث کا مفہوم سنیے، فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں نہ وہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، نہ زکات سے معاف ہوتے ہیں، نہ اشراق سے معاف ہوتے ہیں، نہ تلاوت سے معاف ہوتے ہیں. فرمایا کہ وہ گناہ ایسے ہیں جو فقط معاشی معاملات میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر سے معاف ہوتی ہیں. اور آج تو اس معاملے میں سارے ہی تقریباً اللہ ماشاءاللہ مبتلا ہیں. یہ جو غم آتے ہیں، پیمنٹ رک گئی، مال دیر سے پہنچا، سیزن نکل گیا، اور کوئی کاروباری مسائل سامنے آ گئے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے اوپر بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں.
تو جتنی تکلیفیں ہیں تو ہمارے بڑوں کو پریشانیاں پریشان کیوں نہیں کرتی تھی؟ ایک، ان کے سامنے آخرت کا غم ہوتا تھا، نمبر دو، ان کو ان پریشانیوں پہ یقین ہوتا تھا کہ میری آخرت بن رہی ہے اور صبر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ عثمان